اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون صدق الله العظيم۔ سورۃ الانعام یہ چھٹی صورت ہے۔ اس صورت میں 20 رکوع اور 165 آیتیں ہیں۔ یہ مکی صورت ہے۔ نزول کا نمبر اس صورت کا 55 ہے۔ الانعام یہ انعام کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتے ہیں مویشی، پالتو، چوپائے۔ اس صورت میں انعام کی حلت و حرمت کا بیان ہے اور اہل مکہ کے بعض مشرکانہ خیالات اور ان کی خود ساختہ رسموں کی تردید ہے، اس لیے اس صورت کا نام الانعام رکھا گیا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ جز سے کل کا نام رکھا گیا ہے۔ متعدد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ یہ پوری صورت ایک ساتھ نازل ہوئی ہے، اور اس صورت کی اہمیت اس بات سے ظاہر ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس صورت کو لے کر اترے تو ان کے جلو میں 70,000 فرشتے تھے جو تسبیح پڑھ رہے تھے۔ یہ پوری صورت مکی ہے، البتہ اس کی چند آیات مدینہ میں نازل ہوئیں، جیسے آیت نمبر 91 جس میں یہود سے خطاب ہے، اور یہ صورت مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کا نزول کا نمبر 55 ہے۔ مکی صورتیں ظاہر کچھ 85 صورتیں ہیں جو مکہ میں نازل ہیں، 55واں نمبر اس کا ہے۔ تو جس وقت یہ صورت نازل ہوئی یہ دور سخت مخالفت کا دور تھا۔ مشرکوں نے مسلمانوں کے لیے مکہ میں جینا حرام کر رکھا تھا۔ بہت سے صحابہ نے مجبور ہو کر حبشے کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ اس صورت میں تسلسل اور غیر معمولی ارتباط پایا جاتا ہے، البتہ اس صورت کا انداز دوسری صورتوں سے قدر مختلف ہے۔ یہ صورت اسلام کے 3 بنیادی عقائد توحید، رسالت اور آخرت کے بیان سے شروع ہوتی ہے۔ چونکہ سورۃ المائدہ جو اس سے پچھلی صورت ہے وہ توحید کے مضمون پر اس کا اختتام ہوا تھا، توحید کے بیان پر وہ تمام ہوئی تھی، تو یہ صورت اسی توحید کے مضمون سے آگے شروع ہو رہی ہے، تو یہ ان دونوں صورتوں میں ربط ہے۔ حضرت شیخ محمود عبد الوہاب محمود مصری قدس سرہ جامع ازہر کے ہیں، انہوں نے اس صورت کی خصوصیت ایک ہی کلمے میں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا الانعام فی الغدیر، یعنی مویشی تالاب میں، کہ جب بھینس تالاب میں چلی جاتی ہے، پانی میں چلی جاتی ہے تو نکلتی نہیں ہے۔ تو یہ صورت بھی اسی طرح ہے کہ اگر اس صورت میں کسی حافظ کو متشابہ لگ جائے تو جب تک اس کو پیچھے سے لقمہ نہ ملے وہ آگے پڑھ ہی نہیں پاتا۔ اسی طرح اس کی ہر آیت میں نیا مضمون ہے۔ اس کے ربط، آیتوں کے درمیان ربط کو بھی سمجھنے کے لیے بہت غور کی ضرورت ہوتی ہے، دیر سے سمجھ میں آتا ہے۔ اس صورت کا قابل ذکر پہلو یہ ہے کہ اس صورت میں ایمانیات اور عقائد پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ اللہ کے وجود، اللہ کی توحید اور صفات پر ان نشانیوں سے استدلال کیا گیا ہے جو انسان کے جسم میں پھیلی ہوئی ہیں، انسان کے وجود میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں ان سے بھی استدلال کیا گیا ہے۔ نبوت اور وحی کو، نبوت کے نظام کو اور وحی کے نظام کو عقل اور محسوسات سے ثابت کیا گیا ہے۔
مشرکین کے شبہات کا رد کیا گیا ہے، اسی طرح آخرت پر بھی عقلی دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔ اس صورت میں ایک بنیادی بات اور کہی گئی ہے کہ یہ دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہا ہے، یعنی اسلام۔ اسلام وحدت دین کا قائل ہے، وحدت ادیان کا قائل نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کل یہ جو کفریہ طاقتیں ہیں وہ انہوں نے آج کل نکالا ہوا ہے نا کہ ابراہیمی اس پر جو ہے وہ ابراہیمی لاء پر سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے، وحدت ادیان کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام وحدت ادیان کو نہیں مانتا۔ اسلام ایک الگ اور مکمل دین ہے جس نے قیامت تک کے لیے چلنا ہے، قیامت تک اسلام ہی رہے گا۔ تو جو لوگ ابراہیمی لاء میں شامل ہو کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، وہ بہت بڑے دھوکے میں ہیں، کیونکہ اسلام وحدت ادیان کو نہیں مانتا، اسلام وحدت دین کا قائل ہے۔ اور اسلام یہ بتاتا ہے کہ دین تو ایک ہی رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس دین کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ غرض کہ یہ صورت ایمانیات اور ان کے دلائل اور براہین کے اعتبار سے ایک امتیازی شان رکھتی ہے۔ یہ ہے اس صورت کا مختصر سا تعارف۔ انشاءاللہ باقاعدہ صورت کی تفسیر کل سے شروع کریں گے۔ اس صورت کی تفسیر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس صورت کی تفسیر کو غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ یہ صورت سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کا شوق پیدا فرمائے۔ ہمارے اندر قرآن سمجھنے کا شوق نہیں ہے، گانے سننے کا شوق ہے، فلمیں دیکھنے کا شوق ہے، ڈانس دیکھنے کا شوق ہے۔ یوٹیوب پر جو ہے وہ ڈانس دیکھے جاتے ہیں۔ کوئی بندہ اپنی فیملی کو لے کر آتا ہے سامنے، ان کو نچواتا ہے، اس کو دیکھنے کا شوق ہے۔ اگر شوق نہیں ہے تو ہمیں قرآن کا شوق نہیں ہے، حدیث کا شوق نہیں ہے، نماز کا شوق نہیں ہے، دین پر عمل کا شوق نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہی چیزیں آخرت میں کام آنے والی ہیں، اور کچھ کام نہیں آئے گا آخرت میں۔ پھر وہاں کف افسوس ملا جائے گا۔ اس وقت کف افسوس ملیں گے کہ کاش ہم دنیا میں یہ کر لیتے، دنیا میں ایسا کر لیتے، دنیا میں ویسا کر لیتے۔ تو اس وقت کے پچھتاوے سے اور افسوس سے بہتر ہے کہ آج جو اللہ پاک نے یہ مہلت عطا فرما دی ہے دنیا میں، جو زندگی اللہ نے دی ہوئی ہے، اس کو قیمتی سمجھیں اور اس کو قیمتی سمجھ کر طاعات میں گزاریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ظاہر ہے جب تک قرآن کو ہم سمجھیں گے نہیں، ہمیں عمل کرنے کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو جب قرآن کو سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، قرآن ہم سے کس طرح کی زندگی گزارنے کا تقاضا کرتا ہے۔ تو جب قرآن سمجھ میں آ جائے گا تو اس کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔